صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا و کبریاء خدائے بزرگ و برتر رب العالمین جل جلالہ کے لیے درود و سلام آقائے دو جہاں فخر موجودات خاتم النبیین امام المرسلین سید الاولین والآخرین ہادی سبل خدم الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محترم سامعین کرام، معزز بزرگ اور عزیز دوستو، آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا اور مسرت کا موقع ہے۔ آج کا دن اللہ رب العزت نے ہم تمام کے لیے عید کا دن بنایا ہے، اور رمضان کا مبارک مہینہ ہم لوگ گزار کر رمضان کی عبادتوں سے فارغ ہو کر اللہ کو راضی کر کر آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں بہت ساری عبادتیں ہم لوگوں نے کی ہیں، روزے رکھے، تراویح پڑھی، نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کی، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس کو ذریعہ بنا کر اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ محترم حضرات، آج چونکہ عید کا دن ہے، اور یہ عید جو لفظ ہے ہر قوم کے اندر مشروع ہے۔ ہر قوم اپنے اپنے مذہب میں رہ کر سال میں کچھ دن خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے، چاہے وہ ان کا کوئی بھی مذہب ہو، اپنے مذہب میں رہ کر ان کو سال میں کچھ دن خوشی منانے کا ان کا مذہب اجازت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، تو ہمیں بھی اسلام جو ہے سال میں 2 دن خوشی منانے کی اجازت دے رہا ہے۔ اس میں سے ایک دن عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذہبیں ہیں، تمام مذہبوں میں جو بھی عید کی خوشی منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے تحت ان کا مذہب ان کو خوشی منانے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن ہمارا مذہب ایسا ہے، ہماری شریعت ایسی ہے کہ ہماری شریعت ہمیں سال میں 2 دن خوشی منانے کا موقع دیتا ہے، حکم دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ
ایک اللہ کی بڑی حکمت ہے. اگر اللہ چاہتے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں آئے تھے اس دن ہمارے لیے عید کا دن مناتے, یا پھر اللہ رب العزت چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینے کو ہجرت کر کے چلے گئے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن مناتے, یا پھر اللہ چاہتے تو اللہ ہمارے لیے بدر کا جو واقعہ پیش آیا اس کو ہمارے لیے عید کا دن مناتے. لیکن اللہ رب العزت نے ان میں سے کسی کو بھی ہمارے لیے عید کا اور خوشی منانے کا حکم نہیں دیا, بلکہ خوشی منانے کے لیے الگ ہی دن مقرر کیے گئے. وجہ کیا ہے؟ تو حضرات مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن خوشی مناتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پورے رمضان میں ہم لوگ عبادتیں کرتے رہے, روزوں کا اہتمام کیا, نمازوں کا اہتمام کیا, تراویح کا اہتمام کیا, تو اس کی خوشی میں اور اس کے انعام کے طور پر اللہ رب العزت نے آج کے دن ہمارے لیے خوشی کا دن منایا. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کی جو تاریخ آتی ہے بقرعید کی, تو وہ بھی جو ہے ایک بہت بڑی عبادت کے بعد خوشی منائی جاتی ہے. حج کا موقع ہے, حج کی عبادت جو ہے حج کے ارکان ہونے کے بعد 10 ذی الحجہ کو عید کی اور خوشی کا موقع منانے کا, خوشی منانے کی شریعت ہمیں حکم دیتی ہے. تو عرفات کے میدان میں بہت سارے حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہو کر اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں, اور دوسرے جو ہے دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر عرفات کا جب دن آتا ہے بہت سارے مسلمان روزے کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس طریقے سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں اور اس کے بعد میری درگاہ میں آئے, میرے دربار میں آئے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان 2 دنوں کو ہمارے لیے عید کا دن منایا, خوشی کا دن منایا. اور آج جو ہے ہمارے لیے عید ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے کچھ باتوں کا بہت ہی خاص خیال رکھیں. اس میں سے ایک چیز یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے گزار کر عیدگاہ کو جانے سے پہلے تم کیا کرو, فطرہ ادا کر کے عیدگاہ میں جاؤ. اور اس کی 2 بڑی وجہ ہیں. حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ ادا کرنے کا کیوں حکم دیا. اس کی 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ روزے رہنے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں, بھول کر یا پھر جو ہے جان کر بھی جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, ان غلطیوں کا کفارہ بن جائے گا. وہ غلطیاں ہماری فطرے کی وجہ سے معاف ہو جائیں گی, اور روزوں کے اندر جو کمی آئی ہے وہ کمی ہماری پوری ہو جائے گی. روزوں کے اندر جو نقص پیدا ہوا ہے وہ نقص ہمارا ختم ہو جائے گا فطرے کی وجہ سے. اب دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسا تو نہیں کہ پورے کے پورے لوگ جو ہے مالدار ہی مالدار ہوں اور سب جو ہے ایک ہی سب پہ کھڑے ہو رہے ہوں, ایسی بات نہیں. دنیا کے اندر غریب لوگ بھی ہیں, مالدار لوگ بھی ہیں. تو مالدار لوگ اپنا فطرہ غریبوں کو دے دیں گے تو غریبوں کے لیے عید کے دن کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا, ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا گیا کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے اپنا فطرہ ادا کر دیا کرو. اور یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کو جانے سے پہلے دیا ہے. اور بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو عید سے پہلے کسی مجبوری کی وجہ سے اپنا فطرہ ادا نہیں کر سکتے. تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی مسلمان اپنا فطرہ ادا نہیں کر سکا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد اپنا فطرہ ضرور ادا کر دے. یہ ضروری ہے. اگر ہم نے فطرہ ادا کر دیا تو ہماری رمضان کی عبادتیں مکمل, اور اسی طریقے سے غریبوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام, اور غریب بھی جو ہے, غریب کے بچے بھی جو ہے ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہے کھیل میں مشغول ہو جائیں گے, ہمارے بچوں کے ساتھ خوشی منانے میں مشغول ہو جائیں گے, اور ان کے گھر میں بھی اچھا سا اچھا کھانا پکے گا, اور وہ لوگ بھی جو ہے اپنی عید جو ہے خوشی سے منائیں گے. اب دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں, عید آتی ہے جن کے گھروں میں, کتنے گھر ایسے ہیں جن کے بچوں کو صحیح کپڑا نصیب نہیں ہوتا, صحیح کھانا ان کو نصیب نہیں ہوتا,
اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم لوگوں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شریعت ہماری ایسی ہے کہ ہر موڑ پر شریعت جو ہے غریب لوگوں کا خیال کرتی ہے، چاہے رمضان کا موقع ہو، چاہے بقرعید کا موقع ہو، عید الفطر کا موقع ہو یا عید الاضحیٰ کا موقع ہو۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ مالدار لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے، قربانی کر کے قربانی کے گوشت کو 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ تو ہماری شریعت جو ہے غریبوں کا بہت خیال کرتی ہے، اور شریعت کا ایک بہت بڑا اور بہت پیارا اور نرالا انداز یہی ہے، اور بہت پیارا جو ہے ایک معمول یہی ہے کہ شریعت جو ہے ہماری غریبوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی ہے۔ تو اس لیے جیسے شریعت غریبوں کا خیال رکھتی ہے، تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم مسلمان غریبوں کا خاص خیال رکھیں، اپنے فطرے سے ان کے گھروں کے اندر خوشی کا ماحول پیدا کریں، اور اپنے جو ہے صدقات سے، اپنے جو ہے زکوٰۃ سے ان کے گھروں کے اندر بھی عید کے دن خوشی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے گھر میں بھی خوشی ہو گئی، غریبوں کے گھر میں بھی خوشی ہو گئی، تو ہم اپنے گھر میں خوشی منانے پر اللہ رب العزت ہمیں ثواب دیں گے، لیکن غریبوں کے گھر میں خوشی پیدا کرنے کا جو ہم نے کوشش کی اس کے اوپر بھی اللہ ہمیں ثواب دیں گے۔ تو اس لیے جن ساتھیوں کی، جن لوگوں کا جو فطرہ ابھی تک ادا نہیں ہوا، وہ حضرات یہ کوشش کریں کہ عید کی نماز کے بعد جانے سے پہلے گھروں کو جانے سے پہلے اپنا فطرہ کسی بھی حال میں ادا کر جانے کی کوشش کریں۔ اور فطرے کے تعلق سے ایک چیز یہ ہے کہ آج ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک ہی انداز سے فطرہ ادا کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری جو ہے چوک ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غریب ہے تو گیہوں کا حساب کر لیا کرے، اگر اس سے بڑا مالدار ہے تو جو کا حساب کرے، اس سے بھی بڑا مالدار ہے تو کھجور کا حساب کرے، اس سے بھی بڑا مالدار ہے تو کشمش کا حساب کرے، اگر اللہ نے اور بھی زیادہ مال دے رکھا ہے تو پنیر کا حساب کر کے اپنے فطرے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم لوگ فطرہ تو ادا کرتے ہیں، لیکن فطروں کے اندر کوئی تفاوت نہیں رہتا، کوئی فرق نہیں رہتا، غریب کا فطرہ بھی ایک ہی اور مالدار کا فطرہ بھی ایک ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ غریب وہ لوگ جن کے اوپر فطرہ واجب ہے لیکن بڑا فطرہ وہ لوگ ادا نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کا حکم دیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنے فطرے میں گیہوں کا حساب کر کے اپنا فطرہ ادا کریں، لیکن مالداروں کے لیے گیہوں کا حساب نہیں کرنا چاہیے کہ مالداروں کی عبادتوں میں، مالی عبادتوں میں اور غریب کی مالی عبادتوں میں فرق ضروری ہے۔ اللہ نے اگر مال دے رکھا ہے تو جو کا حساب کرے، اگر اللہ نے اور بھی زیادہ مال دیا ہے تو کھجور کا، کشمش کا، پنیر کا بھی حساب کر کے جو ہے اپنا فطرہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور ہمارے شہر کے اعتبار سے علماء کرام کے مشورے سے 4 فطرے طے ہوئے ہیں۔ ایک فطرہ وہی معمولی فطرہ غریبوں کا 70 روپے، یہ تو گیہوں کا فطرہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا فطرہ جو کا ہے 280 روپے بیٹھ رہا ہے۔ تو جن لوگوں کی طاقت بڑی ہے وہ لوگ جو ہے اپنا فطرہ 280 روپے ایک فطرے کے حساب سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر اور بھی زیادہ مالدار ہے تو کھجور کا حساب ہے 770 روپے اس کا جو ہے وزن بیٹھتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے اپنا فطرہ 770 روپے کے حساب سے ادا کریں۔ اگر کسی کے پاس اور بھی زیادہ مال ہے، اور بھی زیادہ مالدار ہے، اللہ نے اور زیادہ مال دے رکھا ہے، تو وہ لوگ جو ہے کشمش کا حساب کرے۔ کشمش کا حساب ہمارے شہر میں 980 روپے ہے۔ تو یہ جو ہے فطرے ہیں ہمارے شہر کے۔ تو ساتھی جو ہے اپنا حساب خود کر لیں کہ میرا حساب کن لوگوں میں ہو رہا ہے، میرا حساب کس جماعت میں میرا جو ہے ہو رہا ہے، میرا شمار کس جماعت میں ہو رہا ہے، یہ سوچ کر اپنا فطرہ ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ بھائی غریب بھی جو ہے فطرہ 70 روپے دے رہا ہے، بڑا سا بڑا مالدار بھی اپنا فطرہ 70 روپے دے رہا ہے، تو دونوں کے فطروں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ غریب کی تو قربانی ہو جائے گی، لیکن مالداروں کی یہ جو ہے کوئی بڑی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ساتھیوں سے گزارش یہی ہے کہ ساتھی جو ہے جاتے ہوئے اپنے فطروں کو ادا کریں، لیکن اپنی طاقت کے مطابق ادا کر کے جانے کی کوشش کریں۔ اور آج عید کا دن ہے تو عید کی خوشی جو ہے شریعت کے حدود میں رہ کر ہم کو گزارنا ہے۔
شریعت کی حدود میں رہ کر خوشی منانا ہے. ایسا نہیں کہ شریعت کی حدود کے باہر ہم جا رہے ہیں اور ہماری خوشی کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہمارے کسی عمل سے کسی عبادت سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. یہ بہت بڑا جو ہے بہت بڑی عبادت ہے. اگر ہماری عبادتوں سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, ہماری خوشی سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, تو ہمارا خوشی منانا بھی عبادت میں شمار نہیں. ہمارا خوشی منانا تو جو ہے گناہ میں شامل ہو جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہماری خوشی جو ہے شریعت کی حدود میں رہ کر ہو, اور غریبوں کا خاص خیال رکھیں اور پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کریں. آج کے دن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ پڑوسیوں کے تعلق سے اتنے احکامات نازل ہوئے اللہ کی طرف سے, اور مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ پڑوسیوں کا حق جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہو جائے گا. اتنا زیادہ توجہ دی گئی ہے پڑوسیوں کے تعلق سے. تو خوشی کے موقع پر ضروری جو ہے ہمارے پڑوس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں, چاہے دائیں بائیں آزو بازو جو بھی لوگ ہمارے رہتے ہیں, ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے کی کوشش کریں. ہمارے گھر میں جو پکے کچھ حصہ ان کو بھی دینے کی کوشش کریں. اس سے جو ہے محبتیں بڑھیں گی. جب محبتیں بڑھیں گی تو انشاءاللہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی, عداوتیں ختم ہو جائیں گی, دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. اور جب دشمنیاں ختم ہو جائیں گی تو یہ جو ماحول بنا ہوا ہے یہ ماحول انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. آج کے ماحول کے اندر یہ بہت ہی ضروری ہے کہ عید کے موقع پر نہیں بلکہ ہمیشہ جو ہے اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھیں. یہاں تک کہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر سفر میں کہیں جا رہے ہو, سفر کے حالت میں وہ سفر جو ہے کیسا بھی ہو, چاہے بس کا سفر ہو, ٹرین کا سفر ہو, فلائٹ کا سفر ہو, کوئی بھی سفر ہو, اپنا ہر سفر جو بھی جس سیٹ کے اوپر ہم رہتے ہیں, آزو بازو میں جو لوگ ہماری سیٹ کے بازو میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی جو ہے خاص اچھائی کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی سے جو ہے اسلام کی اشاعت ہوتی ہے, اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے. اسی سے جتنا ہم بولتے رہیں گے اس سے جو ہے اتنا فائدہ نہیں ہوگا. جس چیز کے اوپر ہم عمل کر کے دکھائیں گے تو اس چیز کا بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا. تو اس لیے ان چیزوں کا بہت ہی جو ہے خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے آج ہمارے لیے خوشی کا دن بنایا ہے, عید کا دن بنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ جا کر دنیا کے اندر ہر شہر میں ہر گلی میں کھڑے ہو جاؤ اور مسلمانوں کا استقبال کرو. اور جو لوگ عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں ان کے دعاؤں, جو لوگ عیدگاہ میں آ کر دعائیں کر رہے ہیں ان کے دعاؤں پر آمین کہو. اور جب عیدگاہ سے لوٹتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں کو ذریعہ بنا کر آواز دلاتے ہیں پورے دنیا کے اندر کہ اے مسلمانوں, اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا, اب تم جو ہے اپنے گھروں کو بخشے بخشائے لوٹ جاؤ. تو آج ہمارا عید کا دن ہے تو ہم جو ہے عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں. عیدگاہ میں جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ تمام لوگ جو ہے ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے توبہ استغفار کریں. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے, حضرات مفسرین محدثین فرماتے ہیں عیدگاہ میں جمع ہونے کا حکم کیوں دیا گیا. جس طرح عیدگاہ میں لوگ اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے عیدگاہ سے آنے کے بعد سب کے دل جو ہے جڑے رہیں ایک دوسرے سے. یہ جو ہے سب سے بڑی وجہ ہے عیدگاہ میں جمع ہونے کی. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. یہی دو مقصدیں ہیں کہ ایک مقصد جو ہے اللہ سے توبہ استغفار کرنا سب مل کر, اور دوسرا مقصد جس طرح ہم آج عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں تو عیدگاہ سے واپس جانے کے بعد ہمارے دل بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے. آج ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ ارادہ لے کر یہاں سے جانا ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو اپنے گناہوں سے بالکل پاک ہو کر جائیں گے. اپنے دلوں سے جو ہے نفرتیں نکال دیں گے, عداوتیں نکال دیں گے, دشمنیاں نکال دیں گے. اب یہاں سے جو ہے ایک نئی زندگی گزاریں گے. ایک نئی زندگی گزارنے کی پوری کوشش ہم لوگ کریں گے. اس کا ارادہ لے کر یہاں سے واپس جانا ہے. تو اس لیے تمام ساتھی جو ہے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں. اور وقت بھی جو ہے بہت کافی ہو رہا ہے. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ تمام ساتھی جو باہر پنڈال کے باہر کھڑے ہوئے ہیں یا ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ کسی بھی حال میں صفوں کے اندر شامل ہونے کی کوشش کریں. وقت جو ہے ہو چکا ہے, اب جو ہے جماعت کھڑی ہونے والی ہے. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ تمام ساتھی صفوں میں بیٹھ جائیں. جو حضرات مسجد کے پاس ہیں یا پانی وغیرہ کے پاس ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ حضرات جو ہے جلد سے جلد صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں اور نماز کی جو ہے ترکیب سن لیں.
عید الفطر کی نماز ہے واجب ہے، اللہ رب العزت نے عید الفطر کی نماز کو واجب قرار دیا ہے، تو اس کی نیت پہلے یہ کرے کہ عید الفطر کی نماز 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرے کعبہ شریف کے، تابع اس امام کے، یہ جو ہے یہ نیت ہے نماز کی۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں، عید الفطر کی واجب نماز 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرے کعبہ شریف کے اور تابع اس امام کے، یہ جو ہے نیت ہے، یہ نیت بن کر جو ہے امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں۔ اب نماز کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کے اندر خصوصیت کیا ہے، 6 تکبیریں زائد ہوں گی، دوسری نمازیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر تکبیریں زائد نہیں ہوتی، ان عید الفطر کی نماز میں، عید الاضحیٰ کی نماز میں 6 تکبیریں زائد ہوگی۔ طریقہ کیا ہے کہ امام صاحب جو ہے پہلے رکعت باندھ لیں گے، اللہ اکبر، رکعت باندھ کر اس کے بعد کیا کریں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ تمام لوگوں کو بھی جو ہے ثنا پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ صرف امام ہی جو ہے ثنا پڑھ لے، امام ہی جو ہے تکبیر کہہ لے، ایسا نہیں۔ امام اگر رکعت باندھ لے، رکعت باندھ کر ثنا پڑھے تو اس وقت جو ہے ہم لوگوں کو بھی ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھ کر امام صاحب کیا کریں گے، 3 تکبیریں کہیں گے، 3 تکبیروں میں بھی ہاتھ جو ہے کانوں تک، 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 3 تکبیریں ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے رکوع سجدہ ہوگا، جو معمولی نماز کا طریقہ ہے وہ۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام صاحب پہلے کیا کریں گے، اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد ثانی سورہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، 3 تکبیروں میں بھی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 تکبیریں ہو گئی۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانا ہے، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ یہ جو ہے پورا طریقہ ہے نماز کا، تو ساتھی جو ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ نماز کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کرے، اور اس کے اندر جو ہے اگر غلطی ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے تو عید الفطر کی نماز میں، عید الاضحیٰ کی نماز میں سجدہ سہو بھی جو ہے مشروع نہیں ہے، سجدہ سہو بھی ان نمازوں میں نہیں ہوتا، تو اس لیے ساتھی جو ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے امام کے ساتھ کھڑے رہیں، امام کے ساتھ جو ہے امام کے تابع میں، امام کے اقتداء میں جو ہے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔